سورہ برقہ کی آیت نمبر 220 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرما دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی، تو بعض صحابہ کرام جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کھانا کچھ بچ بھی جاتا تو وہ سڑ جاتا تھا، مگر یہ لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی تھا، تو اس آیت مبارکہ نے یہ واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں تھا، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیہ کہ انصاف کے ساتھ ان کے مال کے ساتھ ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے، اور اگر غیر ارادی طور پہ کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، البتہ جان بوجھ کر ایسا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اور کون کس نیت کی خرابی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عناق کا واقعہ ہے۔ آپ صحابی جو ہیں وہ مکہ کے صحابہ کرام میں سے ہیں، مدینہ شریف ہجرت کر جاتے ہیں، پھر آپ کا کسی کام سے مکہ واپس آنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو عناق نامی عورت ملتی ہے جس کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے آپ کا دوستی کا تعلق تھا، لہٰذا وہ آپ کو بلاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے میرے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے، تو تمہارے درمیان میں شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارا دین مختلف ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے شادی کر لو، تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھوں گا، اس کو اس بات کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ پہلے والے مرد نہیں رہے ہیں، گویا کہ اب ان کی زندگی میں کوئی اور اتنا بڑا آ چکا ہے کہ وہ جب تک وہاں سے نہ فیصلہ ہو جائے، وہاں سے نہ ہاں ہو جائے، یہ اپنی محبتیں بھی قربان کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان صحابی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ صحابی واپس مدینہ شریف آتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں، تو یہاں پہ بعض اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے اپنے دل کی بات کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح کے مشکل سوالات جو کہ شاید آج کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا بیٹی اپنی ماں سے بھی نہ کر سکے اور کوئی شاگرد اپنے استاد سے بھی نہ کر سکے، لیکن صحابہ کرام اس طرح کی باتیں بھی نبی علیہ السلام سے کر لیا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا ریلیکس محسوس کرتے تھے اور کتنے کمفرٹیبل تھے کہ اپنے دل کی ہر بات نبی علیہ السلام سے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک باندی تھی، کسی خطا کے اوپر وہ صحابی اس باندی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو بہت احساس ہوتا ہے، آپ علیہ السلام سے جا کے تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر آ کے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کو اگر آج کے معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا کہ آپ اپنے گھر کی نوکرانی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے آج کے معاشرے میں آلموسٹ ناممکنات میں سے ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان میں اگر ایمان کا تعلق یعنی کہ اسلام کا تعلق ہے تو پھر دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا اگر ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر قرآن اس سے آگے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس نے کس لیول کا اسلام قبول کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو بس شرط پوری ہو گئی ہے، پھر مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تعصب ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے شادی کی خاطر اسلام قبول کیا، لہٰذا اس کے اسلام کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی حقیقت یا کوئی گہرائی نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے شادی کی خاطر ہی اسلام کو قبول کیا ہے تو اگر شادی کسی کے اسلام لانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہ قابل قبول عمل ہے،
پھر یہاں پہ بعض اہل علم بھی نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آخر میں نازل ہونے والی آیات میں وہ آیات ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج ہم نے حلال کو حلال کر دیا، حرام کو حرام کر دیا، اور پھر وہاں پہ اہل کتاب کے کھانے کے بارے میں، ان کے ذبیحہ کے بارے میں، ان سے نکاح کے بارے میں احکام جو ہیں وہ بیان کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آگے جا کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں لڑنی تھی، تو ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات ایسے پیش آنے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی ثقافت میں جانا پڑتا، ان کے ماحول میں جانا پڑتا، اور بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا، تو گویا کہ ایک اشارہ دے دیا گیا اور اس کے سارے احکام بھی جو ہیں وہ بتا دیے گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام جو ہے یہ بات کہتا ہے کہ کتابیہ کے ساتھ جو ہے کھانا بھی حلال ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال ہے، تو گویا کہ جب انسان کے سوشل تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو پھر شادیوں کی نوبت آتی ہے، پھر یہ شادی جو ہوتی ہے یہ ایک دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو گویا کہ ان کا اثر ہم پہ پڑے گا۔ یقیناً آج کے دور میں یہ بات ایسی ہی ہے، لیکن جو اسلام تصور پیش کرتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان اپنے مذہب، اپنے دین کے اوپر اتنے اچھائی کے ساتھ پابند ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنا مضبوط کلچر ہے، اتنا مضبوط بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کا دین سامنے والے کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے تو اسلام میں اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ پھر جب وہ تمہارے دین سے قریب ہوں گے، تمہاری زندگی سے قریب ہوں گے، اور وہ قریب سے تمہارے دین کو جب دیکھیں گے تو متاثر ہوں گے، اور اس طریقے سے اسلام پھیلے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کے اوپر کوئی تاثر چھوڑے، بلکہ وہ سامنے والے کا تاثر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ لیکن باہر قرآن ہمیں جو سوچ دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ یہ سارے تعلقات جو ہوتے ہیں دین پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں اگر انسان اپنے دین پہ پورے اعتماد کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ دین لے کے دنیا کے کونے کونے میں جانا تھا، اور ہر نسل، ہر کلچر، ہر علاقے کے بندے نے دین اسلام میں داخل ہونا تھا، تو گویا کہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ سامنے والے کے کلچر اور ثقافت کو قبول کرتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کلچر اور ثقافت کے اندر بہت آزادی پائی جاتی ہے لیکن دین اس کو محدود کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے اور کلچر کے اندر تنگی ہوتی ہے، تو دین وہاں پہ کلچر اور ثقافت کو وسعت دے دیتا ہے۔ لہٰذا آنے والے وقت میں مسلمانوں کو یہ سارے حالات پیش آنے تھے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں انسان کا وہ ذہن اور وہ سوچ بنائی جا رہی ہے کہ اگر سامنے والا کسی بھی ثقافت کا، کسی بھی کلچر کا، کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن اگر اسلام ہے تو گویا کہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس میں مختلف طرح کی ثقافتیں ہوں گی، تہذیبیں ہوں گی، زبان کا فرق ہوگا، معاشرت کا فرق ہوگا، لیکن اس چیز کو کون سی چیز بیلنس کرے گی؟ اسلام بیلنس کرے گا کہ جو چیز تو اسلام کے اندر آتی ہوگی وہ دونوں ثقافتوں سے لے لی جائے گی، دونوں طرح کے معاشروں سے لے لی جائے گی، اور جو چیز اسلام کے ساتھ ٹکرائے گی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر اس بات کی گہرائی میں جایا جائے تو اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس اسلام کے نام پہ کل جہان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کون ہمیں آگ کی طرف بلاتے ہیں؟ یعنی کہ ایسے غیر اسلامی تعلقات جو ہیں وہ انسان کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ شیطان اور ہمارا نفس جو ہے یہ ہمیں آگ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا مضبوط کانسیپٹ جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کے پیچھے شیطان بھی آ سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں انسان تو بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، یہ میرے ساتھ غلط کیوں کرے گا؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو سامنے سے خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اپنے پس منظر میں خوبصورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جس تعلق کو اسلام قبول نہیں کرتا وہ تعلق چاہے بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ نکاح کی بات کی جا رہی ہے، شادی کی بات کی جا رہی ہے، تو گویا کہ میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ بعض اوقات آگ کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ شادی کی بات کی جا رہی ہے، میاں بیوی کے تعلق کی بات کی جا رہی ہے، تو گویا کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ جو کہ جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہاف کے اوپر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تعلق جو کہ ایمان کی بنیاد پہ بنتا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنتا ہے، اور میاں بیوی کا تعلق ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہ جنت لینے کا اور مغفرت لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہوتے ہیں یا تو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان خود بھی نہیں جانتا ہوتا کہ میں کہاں استعمال ہو رہا ہوں، کون مجھے کیسے استعمال کر رہا ہے۔ کچھ تعلقات، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
لہٰذا یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دین میں لانے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو لینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہی تعلق جو ہے وہ جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بی اذنی کا لفظ لایا گیا، جبکہ جب آپ کی طرف بلانے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ بی اذنی کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب جنت و مغفرت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بی اذنی کا لفظ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ سب کچھ اچھا ہے، یعنی کہ اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، دونوں طرف سے ثقافت بھی ایک جیسی ہے، معاشرت بھی ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود گالی بھی ہے، مار بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، احترام نہیں ہے رشتوں میں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بے اذنی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت کی دنیا میں رہیں کہ ہمیشہ یہ تعلق خوبصورتی نہیں ہوتا، یہ اچھا ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی آیات میں جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کو ہی بیان کیا گیا ہے، طلاق کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت پسند بنا رہے ہیں کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے، کہ اگر اسلام ہوگا تو یقیناً بہت ساری خوبصورتیاں انسان کی زندگی میں آئیں گی، مگر اسلام ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات انسان کے اندر ایسی کمیاں ہوتی ہیں کہ رشتے ویسے خوبصورت نہیں بن پاتے کہ جیسے بننے چاہیے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو ہماری پسند، ہماری چاہتیں، ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سبب بن جاتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق کو توڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہماری زندگی میں ہماری جتنی بھی محبتیں اور چاہتیں اور ہمارے تعلقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور مغفرت اور جنت کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔